دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے باعث ریاست فلوریڈا کے حکام اپنی سیاحت کی صنعت پر ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ فی الحال جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے یقینی کی کیفیت کا ہے۔ ہمارے پاس ابھی اتنی معلومات نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ آیا شمالی یا جنوبی ریاستوں پر کم یا زیادہ اثر پڑے گا اور اس حوالے سے کچھ کہہ سکیں، لیکن اگر ہم چین کو دیکھیں تو وہاں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ فلوریڈا امریکہ کے ان 11 بڑے نیشنل ایئرپورٹس میں شامل نہیں جہاں چین سے فلائٹس آتی ہیں، لیکن فلوریڈا ملک کا سب سے بڑا کروز پورٹ ضرور ہے۔ سن 2019 میں 60 لاکھ مسافروں کو لے کر تقریباً 1200 کروز شپس نے فلوریڈا سے سفر کا آغاز کیا۔ ایک بڑی کروز شپ کمپنی کارنیول کروز لائنز کا کہنا ہے کہ وہ شمالی امریکہ سے آسٹریلیا تک کے لیے کروز شپس لے جانے کا اپنا معمول کا کام جاری رکھیں گے۔ تاہم جن مسافروں نے چین، ہانگ کانگ اور مکاؤ سے امریکہ آنے کا ٹکٹ خرید رکھا ہے انہیں وقتی طور پر جہاز پر سوار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس وقت سیاحتی کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز پر گہری نظر رکھیں کہ اس وقت کن ممالک میں سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ اس وقت یہ اچھا اقدام نہیں کہ گروپس میں سیر کرنے والوں کو چین، ایران یا جنوبی کوریا جانے دیا جائے۔ فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی سمیت کئی یونیورسٹیوں نے اٹلی، سنگاپور، جاپان اور جنوبی کوریا کے سفر پر پابندی لگا دی ہے اور کئی انٹرنیشنل سائنٹیفک پروجیکٹس معطل کر دیے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی اسکول آف پبلک ہیلتھ کے پروفیسر رچرڈ سرنیو کے مطابق فلوریڈا میں میڈیکل اور معاشی طور پر کورونا وائرس کا اثر ذرا بعد میں ہوگا۔ Right now, it does have a higher mortality rate, we think. اس وقت موت کی شرح زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس چین کا زیادہ ڈیٹا موجود نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ اصل میں بیمار ہوئے۔ ہر روز نئی معلومات سامنے آتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اس سے بچنے کی تیاری کی جائے اس سے پہلے کہ حالات زیادہ خراب ہوں۔ CDC کے مطابق حالات بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہوں گے۔ فلوریڈا میں کورونا وائرس کے پہلے مریض کی تشخیص مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوئی تھی۔ مقامی حکام یہاں کے رہائشیوں اور سیاحوں کو وائرس پھیلنے کے حوالے سے آن لائن معلومات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ للیا انیسیمووا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔